معزز سامعین محتشم، آج اس پرفتن دور میں لوگ ایک دوسرے پر طنز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو طعنے دیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ کیا اسلام کے اصولوں کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کے کتنے نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں؟ سائنٹیفکلی بھی اس کے نیگیٹو اثرات ہیں، نیگیٹو ایفیکٹ ہیں، اور اسلامی اصولوں کے مطابق بھی۔ ایک دوسرے کو طعنہ دینا بہت معمولی سی بات سمجھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے معاشرے میں محبت ختم ہو رہی ہے، محبت نفرت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ طعنہ دینے کا سب سے پہلا نقصان جو ہوتا ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں۔ طعنہ دینے کا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی ناراضگی۔ انسان جب اللہ ناراض ہو جائے گا پھر تیرے پاس کیا رہ جائے گا باقی؟ اگر تو کسی شخص کو ذلیل کرتا ہے تو پھر اللہ تجھے بھی ذلیل کر دے گا۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے۔ اگر تو اس کی مخلوق پر طعنے کرے گا نا، طنز کرے گا، اس کی مخلوق کو طعنے دے گا، تو پھر وہ رب تو اس سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر وہ رب تو اس سے ناراض ہو گیا تو سمجھ لے تیری دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ دینے کا دوسرا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے، انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو انسان دوسرے پر طنز کرتا ہے، دوسرے کو طعنے دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے اور اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جس کے اندر رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو انسان یہاں پہ تو آرزو کرتا ہے، یہاں پہ خواہش کرتا ہے کہ تجھے جنت ملے، لوگوں کو طعنے دے رہا ہے۔ جو دوسروں کو طعنے دیتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، ان کے دل سے نرمی ختم ہو جاتی ہے، ان کے دل سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ تو اے انسان، تیرے پیدا ہونے کا مقصد یہ نہ تھا کہ تو دوسروں کو طعنے دے، دوسروں کو ذلیل کرے۔ اللہ نے تیرے پیدا ہونے کا مقصد یہ نہیں رکھا تھا۔ انسان اپنے رب کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کر۔ اور چوتھا، طعنہ دینے کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ تو نے بڑی نیکیاں کی، تو نے بڑے صدقہ و خیرات کیے، بڑے صدقے دیے، زکوٰۃ دیے، تو نے حج کیے، عمرے کیے، لیکن تیرے ان عمروں کا کیا فائدہ؟ تیری ان نیکیوں کا کیا فائدہ کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو طعنے دے رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور تم اپنی زبان سے طعنے دے رہا ہے۔ اللہ کے بندے، قیامت کے دن پھر تیری نیکیاں تیرے کام نہیں آئیں گی، تیری نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، نیکیاں ضائع ہو چکی ہوں گی۔ کسی کو طعنے نہ دیا کر۔ پانچواں نقصان، جو لوگ طعنے دیتے ہیں ان سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے، اللہ پھر ان کی مدد نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کی مخلوق کو طعنے دیتے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں، پھر ان سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ جب ان پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو اللہ ان کی مدد نہیں کرتا۔ اے انسان، وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی کو طعنہ نہ دیا کر، کبھی کسی پہ طنز نہ کیا کر۔ اور طعنے دینے کا چھٹا نقصان جو ہوتا ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، معاشرے میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، برادری میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اے انسان، تو طعنے دے کے اپنے تعلقات کیوں خراب کر رہا ہے؟ اپنی زندگی کو کیوں مشکلات میں ڈال رہا ہے؟ اللہ نے اگر تمہیں سب کچھ دیا ہے، تمہیں نعمتیں دی ہیں، تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کر۔ اور جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اے انسان، جب تو کسی کو طعنہ دیتا ہے تو جس کو تو طعنہ دے رہا ہوتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا کہ اللہ کی مخلوق کو طعنے دے۔ جب تو سامنے والے کو طعنہ دیتا ہے تو اس میں ڈپریشن پیدا ہو جاتی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور طعنہ دینے کا سب سے جو بڑا نقصان ہوتا ہے، انسان میں نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے۔
انسان ہمیشہ منفی سوچتا رہتا ہے، ہمیشہ نیگیٹو سوچتا ہے، انسان کی تھنکنگ ہمیشہ نیگیٹو رہتی ہے۔ جو لوگ طعنے دیتے ہیں وہ معاشرتی اور گھریلو جھگڑوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے جھگڑے اپنے دوستوں سے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے جھگڑے اپنے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے جھگڑے اپنی اولاد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں، آؤ اپنے اندر نرمی پیدا کرو، کسی کو طنز نہ کرو، کسی کو طعنے نہ دو، کسی پر طنز نہ کرو، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، اللہ تم سے محبت کر دے گا۔